الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ عزیزان محترم، سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور اس نشست میں اس سورے کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جن کے نشانات 43 اور 44 ہیں۔ 16واں سورہ 43ویں اور 44ویں آیتیں۔ ان آیات میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، حبیب ہم نے تم سے قبل جتنے بھی رسول بھیجے ان کی 2 خصوصیتیں تھیں۔ پہلی خصوصیت تو یہ تھی کہ وہ رجال تھے، مرد تھے، ان میں رجولیت پائی جاتی تھی، نوحی الیہم، اور ان کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ ہم ان پر وحی نازل کیا کرتے تھے۔ یہ ٹکڑا آیہ مبارکہ کا، اس کا خطاب پیغمبر اکرم سے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور اس کے فوراً بعد پروردگار نے عام انسانوں کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد ان کو یہ حکم دیا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر، بھائی اگر تم جاہل ہو اور اگر تم اس بات کو نہیں جانتے ہو تو اہل الذکر سے سوال کرو، اور وہ اہل الذکر معجزات کے ذریعے اور پچھلی مقدس کتابوں کے ذریعے تمہارے سوال کا جواب دیں گے۔ تو پہلے ٹکڑے میں آیہ مبارکہ کے خطاب ہے پیغمبر اکرم سے، درمیان میں خطاب ہے انسانوں سے، اور اس کے فوراً بعد پھر روح سخن پیغمبر اکرم کی طرف ہوا، وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اور حبیب ہم نے ذکر کو تمہاری طرف نازل کیا ہے، وانزلنا الیک الذکر، ہم نے ذکر کو تمہاری طرف نازل کیا ہے، لتبین للناس، تاکہ تم اس ذکر کو انسانوں کے سامنے بیان کرو، لتبین للناس ما نزل الیہم، اور یہ جو ذکر ہے وہ نازل ہوا ہے انہی کے بارے میں، انہی کے سلسلے میں، اور انہی کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن بیان اسے تم کرو گے، ولعلہم یتفکرون، اور ہم نے یہ حکم اس لیے دیا کہ جب تم اسے بیان کرو انسانوں کے سامنے تو لوگ تمہارے بیان میں اور اس ذکر میں غور و فکر سے کام لیں۔ تو نزول ذکر کی غایت اور نزول ذکر کا سبب جو قرآن مجید نے اس موقع پر ارشاد فرمایا وہ ہے بیان رسول، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، حبیب ہم نے تمہارے اوپر اور تم تک اس ذکر کو نازل کیا تاکہ تم اسے لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ قبل اس کے کہ ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ ذکر کیا ہے، ذرا سا ان آیتوں کی طرف توجہ فرما لیں جن میں لفظ بیان کو پروردگار نے استعمال کیا۔ اس مقام پر ارشاد کیا، یعنی 43ویں آیت سورہ نحل کی، کہ حبیب ہم نے ذکر کو نازل کیا تاکہ تم اسے بیان کرو، اور اب کچھ آیتیں چھوڑ کر 64ویں آیت میں پروردگار عالم نے ذرا سی اور وضاحت کی اسی سورہ میں، وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لہم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، حبیب ہم یہ کتاب اس لیے نازل کر رہے ہیں، فقط اور فقط اس لیے نازل کر رہے ہیں، وما انزلنا علیک الکتاب، یہ کتاب ہم نے تمہارے اوپر فقط اس لیے نازل کی کہ الا لتبین لہم الذی اختلفوا فیہ، تاکہ تم لوگوں کے اختلافات میں اس کتاب کے بیان کو ان کے سامنے پیش کرو۔ یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے صاحبان ایمان کے لیے۔ تو کتاب اللہ کی، ذکر اللہ کا، بیان محمد رسول اللہ کا، 2 آیتیں سورہ نحل میں۔ سورہ قیامت میں ارشاد فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ،
اس کو جمع کروا دینا قرآن کو اور نسلاً بعد نسلیں اسے پڑھواتے رہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. پروردگار فرما رہا ہے کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. درمیان سے میں نے آیت چھوڑی. ثم ان علینا لبیانہ, اور اس کے بیان کی ذمہ داری بھی کسی اور کی نہیں ہے. اس کے بیان کی ذمہ داری بھی فقط اور فقط ہماری ہے. تو جس طریقے سے نزول قرآن کی ذمہ داری اللہ کی ہے اسی طریقے سے بیان قرآن کی ذمہ داری بھی پروردگار عالم نے اپنے لیے منحصر اور موقوف رکھی. تو دو آیتیں سورہ نحل میں, ایک آیت سورہ قیامت میں بیان سے متعلق, اور اب ایک وہ آیت بیان سے متعلق جو میرے ہر سننے والے کے ذہن و فکر و دل و دماغ میں محفوظ ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے, الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان, پھر انسان کو خلق کیا. علمہ البیان, اور اسے بیان سکھلایا. تو آیت میں یہ چار آیتیں ہیں, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ترتیب یوں ہے کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دے دی. ابھی انسان خلق نہیں ہوا, رحمان نے قرآن کی تعلیم دے دی. خلق الانسان علمہ البیان, خلقت انسان بعد میں ہے, تعلیم قرآن پہلے ہے. تو اب جس ذات گرامی پر اس دنیا میں نزول قرآن ہوا ہے اس ذات گرامی کو علم قرآن خلقت انسان سے پہلے مل چکا ہے. یعنی آیات کا سیکوینس اور آیات کا تسلسل یہ بتلا رہا ہے کہ خلقت انسان سے پہلے اس ذات گرامی کو علم قرآن مل چکا ہے. یہی سبب ہے کہ سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20واں سورہ ہے, اور اس سورے میں ایک انتہائی خوبصورت جملہ پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد کیا, لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ وقل رب زدنی علما. حبیب, جب تک تم پر وحی نہ آ جائے اس سے پہلے, جب تک تم پر وحی نہ آ جائے اس سے پہلے تم قرآن سنانے میں اجلت نہ کرو, اور حبیب کہو کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ کر. تو حکم کیا ہے پیغمبر اکرم کو, جب تک تم پر وحی نہ آ جائے اس وقت تک قرآن سنانے میں جلدی نہ کرو. یعنی وحی جب آ جائے جب قرآن سناؤ, وحی آنے سے پہلے قرآن نہ سناؤ. تو یہ جملہ اسی وقت کہا جائے گا جب وحی آنے سے قبل پیغمبر اکرم کو پورے قرآن مجید کا علم حاصل ہو. یہ حکم تو اسی وقت دیا جائے گا نا جب پیغمبر اکرم کو پورے قرآن مجید کا علم حاصل ہو. تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بیان رسول منسلک ہے اور متصل ہے نزول ذکر کے ساتھ اور نزول قرآن کے ساتھ. سورہ نحل میں 2 مقامات پہ کہا حبیب ہم نے قرآن کو نازل کیا اس لیے کہ تم بیان کرو. سورہ قیامت میں کہا کہ دیکھو اپنی مرضی سے اس کا بیان حاصل نہ کرو, اس کے بیان کی ذمہ داری فقط اور فقط ہماری ہے, پروردگار کہہ رہا ہے. سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا ہم نے قرآن کی تعلیم دی, انسان کو خلق کیا اور اسے بیان سکھلایا. تو پروردگار بیان پر اتنا زور دینا کیوں چاہتا ہے؟ تو بتلانا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر تم نے بیان رسول سے ہٹ کر قرآن مجید کو سمجھنا چاہا تو تمہیں سوائے گمراہی کے کچھ اور حاصل نہیں ہوگا. یعنی ذات محمد قرآن فہمی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے. وما ارسلنا من قبل کا الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. اب میں پھر آغاز کی طرف واپس جا رہا ہوں. وما ارسلنا, بھائی بہت توجہ رکھیے گا, وما ارسلنا من قبل کا الا رجالا. حبیب سنو, تم سے قبل جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کے سب رجل تھے اور سب کے سب صاحبان وہی تھے. بھائی بھیجے کیوں, ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے اب یہ ہے قرآن فہمی کی منزل جہاں سننے والوں کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. دعویٰ ہے اور اس خالق صدق کا دعویٰ ہے, سچائی کو خلق کرنے والے کا دعویٰ ہے جس کے دعوے میں کسی شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو دعویٰ ہے کہ ہم نے رسول بھیجے جو رجل بھی تھے اور صاحبان وہی تھے. سوال یہ کہ کیوں بھیجے, ضرورت کیا ہے انہیں بھیجنے کی؟ تو ذرا سا اس سے اوپر چلے جائیں. یہ تھی 43ویں اور 44ویں آیتیں. اب ان کے اوپر کی 2 آیتیں 41ویں اور 42ویں آیتیں. والذین ہاجروا, دیکھیے میں فقط ایک لفظ کے لیے زحمت دے رہا ہوں. والذین ہاجروا فی اللہ, وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت اختیار کی. لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ ولاجر الآخرۃ لو کانوا یعلمون. ہم انہیں دنیا میں نیکیاں دیں گے, اچھائیاں دیں گے, اور اگر وہ جانیں تو ان کو معلوم ہو کہ آخرت میں تو انہیں بہت ہی بڑا اجر ملنے والا ہے. کنہیں؟ جنہوں نے ہجرت کی.
یہ ہے کون؟ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کرنے کی راہ میں بڑا صبر کیا. وعلی ربہم یتوکلون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر مکمل توکل رکھتے ہیں. اللہ پہ رکھتے ہیں نہیں، اللہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اپنے خالق پہ توکل رکھتے ہیں نہیں. وعلی ربہم یتوکلون. اگر رب سمجھ میں آ گیا تو میں سمجھوں گا کہ اگلی آیت وما ارسلنا من قبلک الا رجالا یہ سمجھ میں آ جائے گی. بھائی دیکھیے، اب ہم لفظ رب پہ رکنا چاہ رہے ہیں تاکہ دونوں آیتیں متصل ہو جائیں. جیسے ہی وعلی ربہم یتوکلون کا جملہ ختم ہوا، ویسے ہی پروردگار نے کہا کہ ہم نے رسول بھیجے جو رجل بھی تھے اور صاحبان وحی بھی تھے. تو ربوبیت سے رسالت کا رب کیا ہے، اسے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. دنیا میں اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ان سارے مذاہب میں اللہ خالق کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. جو پیدا کرنے والا ہے وہ خالق ہے. اس نے ہمیں عدم سے وجود میں پہنچایا. ہم نہیں تھے، ہمیں اس نے ہاں بنایا. اب انجیل مقدس میں تو جملہ موجود ہے نا، آسمانی باپ. تو دنیا کے اسلام کے علاوہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں خدا کی شناخت خالقیت کے حوالے سے ہے، پیدا کرنے والے کے حوالے سے ہے، عدم سے وجود میں لانے والے کے حوالے سے. لیکن اسلام نے جو شناخت دی خدا کی، بھائی خدا خالق ہے، اس کا پراپر ناؤن، اس کا اسم معرفہ اللہ ہے. لیکن پروردگار نے قرآن مجید میں جو شناخت دی ہے وہ الوہیت کے حوالے سے نہیں ہے، وہ خالقیت کے حوالے سے نہیں ہے، وہ حوالے سے ہے ربوبیت کے. اور یہی سبب ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی نبی اور کوئی مرسل ایسا نہیں ہے کہ جب بارگاہ الہی میں دعا مانگے تو رب کے لفظ سے نہ مانگے. حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دعا مانگی، آواز دی، ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا، اے ہمارے رب. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اللہ نہیں، خالق نہیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے میرے پروردگار اس روئے زمین سے ایک ایک کافر کو چن کے ہلاک کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب حبلی حکمن والحقنی بالصالحین. اے پروردگار مجھے نبوت دے دے، مجھے صالحین میں شمار فرما. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون. پروردگار اے میرے رب، اللہ نہیں، اے میرے رب، میں نے ان کے ایک انسان کو قتل کر دیا تھا اور مجھے اس بات کا خوف ہے کہ بدلے میں وہ مجھے قتل نہ کر دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. پروردگار اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان اور کھانا نازل کر دے. پیغمبر اکرم نے دعا مانگی، رب زدنی علما، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. تو آدم علیہ السلام سے لے کر کسی نبی نے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ. کسی اور نبی نے دعا مانگی، رب انی مغلوب فانتصر. اے میرے پروردگار میں مغلوب ہوں، میری نصرت فرما. تو اللہ کے حوالے سے دعا نہیں مانگی جا رہی ہے، خالق کے حوالے سے دعا نہیں مانگی جا رہی ہے، دعا مانگی جا رہی ہے رب کے حوالے سے. تو اب خالق میں اور رب میں فرق کیا ہے؟ انجیل نے کہا اللہ آسمانی باپ ہے، قرآن نے کہا اللہ رب العالمین ہے. تو اگر باپ میں اور رب میں فرق سمجھ میں آ گیا تو دونوں مذاہب کا نقطہ نظر بھی سمجھ میں آ جائے گا. باپ کا رشتہ بیٹے سے ماضی کا رشتہ ہے، پیدا کر دیا بات ختم ہو گئی. باپ کے معنی مجازی پیدا کرنے والا، خالق کے معنی پیدا کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا. اور رب کے معنی کیا ہے؟ رب کے معنی ہے نقص سے کمال کی طرف لے جانے والا. رب کے معنی احتیاجات کو دیکھ کر احتیاجات کو پورا کرنے والا. رب کے معنی تربیت کرنے والا. تو باپ کا رشتہ پیدا کرنے کے بعد ختم ہو سکتا ہے، لیکن جب تک ایک بھی احتیاج کسی انسان کی باقی ہے اس وقت تک بندے کا اپنے رب سے رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا. تو اگر میں یہ بات واضح کر سکا تو مجھے اجازت دے کہ میں اس سلسلے فکر کو آگے لے جاؤں. تو قرآن نے رب کے حوالے سے خدا کا تعارف کرایا. رب وہ جو احتیاجات کو پورا کرے، رب وہ جو ناقص کو کامل بنائے، رب وہ جو برے کو اچھا بناتا ہوا لے جائے، رب وہ جو خامیوں کو دور کر دے. تو باپ کا رشتہ اور خالق کا رشتہ ماضی کا رشتہ ہے، اور ربوبیت کا رشتہ ماضی، حال اور مستقبل کا رشتہ ہے. یعنی تینوں زمانوں کے اوپر یہ حاوی ہے. تو جب ماضی، حال اور مستقبل پر ربوبیت محیط ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ احتیاجات کو پورا کرنے والا.
غذا ہماری احتیاج ہے وہ پورا کرتا ہے، سانس لینے کے لیے ہوا ہماری احتیاج ہے وہ اسے پورا کر رہا ہے، پاؤں رکھ کر چلنے کے لیے ہمیں زمین کی احتیاج تھی اس نے عطا کر دی، تو احتیاجات کو پورا کر رہا ہے نا. یہ جسمانی احتیاجات ہیں. تو اب روحانی احتیاجات جن کا نام ہدایت ہے، کیا اسے وہ پورا نہیں کرے گا؟ اسے وہ پورا کرے گا نا. وہ اعلیٰ ربہم یتوکلون، چونکہ رب ہے اس لیے اس نے رجال بھیجے جو فریضہ رسالت کو انجام دے رہے تھے. اس ایک لفظ رب میں اس کے لیے پروردگار نے پوری دلیل رکھی تھی. اس ایک لفظ رب کے اندر پوری دلیل رکھی کہ ہم نے چونکہ ربوبیت کو اپنے لیے مخصوص کیا ہے، اس لیے اس ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تمہاری ہدایت کریں اور تمہارے پاس رسول بھیجیں، نبی بھیجیں، ہدایت کرنے والے بھیجیں. تو اب ہم نے ہدایت کرنے والے بھیجے، ہم نے ہدایت کرنے والے تمہارے پاس بھیجے. ہدایت کرنے والے آئے آخری منزل پر، وہ آخری ہدایت کرنے والا آیا جو آخری کتاب لے کے آیا، اور اس آخری کتاب میں یہ ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر. لفظ ذکر 2 مرتبہ آیا. پوچھو اہل الذکر سے جا کے پوچھو اگر تم جاہل ہو. اور ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم نے ذکر کو نازل کیا تاکہ حبیب تم اسے لوگوں کے سامنے بیان کرو. بھائی ذکر ہے کیا؟ ذکر کے معنی یاد رکھنا، ذکر کے معنی یاد کرنا، دونوں مفہوم. یاد رکھنا ذکر، یاد کرنا ذکر. یہ ذکر ہے کیا؟ سورہ جمعہ میں یوں تو ذکر کے مختلف موارد استعمال ہیں قرآن مجید میں، لیکن میں ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں. سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان لانے والو، جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے ندا دی جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑو. نماز جمعہ ذکر خدا، بلکہ اس سے زیادہ واضح آیت موجود ہے اقیمی الصلاۃ لذکری، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو. تو نماز بھی ذکر ہے. یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں نا، جتنی بھی عبادتیں، وہ روزہ ہو، وہ نماز ہو، وہ حج ہو، وہ زکات دینا ہو، یہ سب کا سب ذکر ہے. اور کس طریقے سے ذکر ہے؟ کھڑے ہوئے نماز میں، قیام ایک شرط ہے نا، کھڑے ہوئے. اب نفس نے پوچھا بھائی ذکر کے معنی خدا کو یاد رکھنا، ہم نے طے کیا نا، یاد کرنا اور یاد رکھنا. اور یہاں پہ مراد ہے خدا کو یاد کرنا اور خدا کو یاد رکھنا. اب قیام کیا آپ نے نماز میں. اب ذہن نے پوچھا کہ بھائی کیوں کھڑے ہوئے؟ فوراً جواب آئے گا دل کی طرف سے خدا کے لیے. رکوع میں گئے، ذہن نے پوچھا بھائی کیوں رکوع میں گئے؟ کیوں رکوع میں گئے؟ اس خدا کے لیے جس نے حکم دیا تھا. سجدہ کیا، کس لیے سجدہ کیا؟ اس خدا کے لیے کیا جس نے حکم دیا تھا کہ سجدے میں جاؤ. تو نماز میں 2 قسم کے ذکر مسلسل ہو رہے ہیں، ایک اعضاء و جوارح کا ذکر اور ایک زبان کا ذکر. زبان اس کی مد و ثنا کر رہی ہے اور اعضاء و جوارح اس کے حکم سے اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں. اگر میں یہ بات واضح کر سکا تو ذکر ہے پروردگار عالم کی یاد. اسے ذہن میں محفوظ رکھیے گا. وہ یاد رکھنے کی منزل ہو یا یاد کرنے کی منزل ہو، ذکر ہے پروردگار عالم کی یاد. اگر یہ بات واضح ہوئی تو میں اس سلسلہ فکر کو اسی مقام سے آگے لے جا رہا ہوں. سورہ یاسین کے آغاز میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر عظیم. حبیب تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان لوگوں کو ڈراؤ، انما تنذر من اتبع الذکر، ان لوگوں کو ڈراؤ جو ذکر کا اتباع کرتے ہیں، جو ذکر کی پیروی کرتے ہیں. وقت یعنی فقط ذکر نہیں کرتے، تنہا ذکر کر لینا کافی نہیں ہے جب تک ذکر کا اتباع نہ کیا جائے. انما تنذر من اتبع الذکر، تم اسے ڈراؤ جو ذکر کا اتباع کرتا ہے. وخشی الرحمن بالغیب، اور جو رحمان کے غیب میں ہوتے ہوئے اس کے باوجود اس کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، اسے بشارت بھی دو کہ وہ بخشا جائے گا اور اسے اجر عظیم کی اطلاع بھی دے دو. تو یہاں پر پروردگار نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے اتباع. دیکھیں 2 لفظ ہیں، کسی کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، اطاعت، اتباع. اطاعت کے معنی بات کو مان لینا اور اتباع کے معنی اس کے پیچھے چلنا. قول کو مان لینا یہ ہے اطاعت، عمل کو دیکھ کر ویسا ہی عمل انجام دینا یہ ہے اتباع. اسے ذہن میں رکھیے گا. تو ذکر تو قرآن مجید ہے نا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیتوں سے پیش کیا. اگر اس آیت میں ذکر سے مراد قرآن مجید ہو تو یہاں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو لوگ ذکر کی اطاعت کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن تو قول ہے نا، تو اطاعت کا لفظ استعمال نہیں کیا،
परवरदिगार ने कहा इन्नमा तुंज़िरो मन इत्तबअ ज़िक्र, तुम उसे डराओ जो जिक्र की पैरवी करते हैं। पैरवी की जाती है किसी शख्स की। तो अब यहां पर किसी किताब का तस्करा नहीं है और किसी कौल का तस्करा नहीं है, बल्कि किसी ऐसे पैगर का तस्करा है जो अपनी जात में जिक्र इलाही बना हुआ है, जो अपनी जात में जिक्र इलाही बना हुआ है। अभी अर्ज करूंगा कि वो जात कौन सी है जिसे परवरदिगार ने जिक्र इलाही के नाम से याद किया। तो इत्तिबाए जिक्र, जिक्र की पैरवी, जिक्र के पीछे पीछे चलना, जिक्र के हर हुक्म को तस्लीम करना, यह है जमानत जन्नत की और यह है जमानत अजर अजीम की। इसी सूरे में, सूरह यासीन में, परवरदिगार ने आगे चलकर एक अजीब तरीके से लफ्ज़ जिक्र को इस्तेमाल किया। वमा अल्लमनाहु शि'r वमा यंबगी लह इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व कुरआनुन मुबीन। जरा आये मुबारका के तेवर को मुलाहिज़ा कीजिएगा। वमा अल्लमनाहु शि'r, हमने अपने हबीब को शेर की तालीम नहीं दी। वमा यंबगी लह, और ये शेर की तालीम उसकी शान के लायक भी नहीं, उसकी शान के शाया भी नहीं। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन व कुरआनुन मुबीन, हमारा हबीब जो बोलता है या जिक्र है या कुरान है। भाई हमारी गुफ्तगू के बड़े तरीके हैं और हमारी गुफ्तगू की बड़ी किस्में हैं, जिसे जहन में रखें। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, हम कभी सच बोलते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, हम कभी तौरिया करते हैं, हम कभी तंज करते हैं, हम कभी मिज़ाह करते हैं, हम कभी खिलाफ वाक़या कोई बात बयान करते हैं। कितनी किस्में हमारी बातों की। यानी हमारी बात, हमारी से मुराद इंसानों की बातचीत। इंसानों की बातचीत की अगर आप किस्में बयान करने बैठ जाएं तो बड़ा वक्त हो जाएगा। तो इंसानों की बात और इंसानों के अक़वाल, उनकी बेतहाशा किस्में, लातादाद किस्में। लेकिन पैगंबर के बोलने की कुल दो किस्में, वमा अल्लमनाहु शि'r वमा यंबगी लह इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन व कुरआनुन मुबीन। हमने उसे शेर तो सिखलाई नहीं और उसकी शान के लायक भी नहीं है। वो जो बोलता है या जिक्र है या कुरान। फलम्मा फलम्मा रअश-शम्स बाज़िगतन, और जब इब्राहिम ने चमकते हुए सूरज को देखा, काला हाज़ा रब्बी, कहा यह मेरा रब है, और कहा हाज़ा अकबर, ये तो सबसे बड़ा है। और जब वो चमकता हुआ सूरज डूब गया तो इब्राहिम कहने लगे कि ऐ मुशरिको, मैं तुम्हारे अकायद शिर्क से बरी हूं। यह है अहलुल जिक्र की शान कि पहले हाज़ा रब्बी कह के मुतवज्जह किया, ये मेरा रब है। सितारा परस्तों की कौम थी ना, सितारा परस्त, कमर परस्त, शम्स परस्त। उस मुआशरे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो पहले हाज़ा रब्बी कह के उन्हें मुतवज्जह किया। और जब वो मुतवज्जह हो गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक वो दलील दी जो क़यामत तक न टूटने वाली दलील है। डूब गया, ज़ाहिर सितारा तो डूबेगा। जब वो डूब गया, कहा कि जो डूब जाए मुझे पसंद नहीं है। भाई जो डूब जाए इसका मतलब यह कि उसमें हरकत हुई, और जिसमें हरकत हुई वो एक जगह से दूसरी जगह गया, और जो एक जगह से दूसरी जगह जाए वो मादी होगा, और जो मादी होगा वो खुदा हो नहीं सकता। इस एक डूब जाने के लफ्ज में कितनी बलागत रखी है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, उसे आप मुलाजा करें और उसकी गहराई और गहराई को महसूस फरमाइए कि चूंकि उसमें हरकत आ गई, जिसमें हरकत आए वो जिस्म होगा, जिसमें जिस्म होगा वो शमाल भी होगा, जुनूब भी होगा, मशरिक भी होगा, मगरिब भी होगा। जिसमें शमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब पैदा हो जाए वो तकसीम भी हो जाएगा, और जो तकसीम हो जाए वो खुदा नहीं हो सकता, मादा होगा। जो तकसीम हो जाए वो खुदा हो ही नहीं सकता, मादा होगा। तो यह है अहलुल जिक्र की शान। कहा यह सितारा मेरा रब है। जब सब मुतवज्जे हो गए तो दलील दे दी कि यह रब नहीं है। फिर दूसरे घरों को लिया, कहा चांद मेरा रब है। जब सारे चांद के पूजने वाले मुतवज्जे हो गए, कहा कि डूब गया, जो डूब जाए वो रब नहीं हो सकता। फिर कहा कि सूरज मेरा रब है, और ये तो बहुत ही बड़ा है। अब सारे सूरज के पूजने वाले कौले इब्राहिम की तरफ मुतवज्जे हुए, और जब सब मुतवज्जे हो गए, कहा कि जो ओझल हो जाए। भाई रब तो वो है ना जिसकी हिदायत की शुआएं हर वक्त जारी और सारी रहे। रब तो वो है, रब वो है। तो जो ओझल हो जाए वो क्या खाक रुबूबियत करेगा? तो न चांद रब है, न सूरज रब है, न सितारा रब है। ये है जिक्र वाले की शान। बस ये है मेरी गुफ्तगू की आखिरी मज़ीद। ये है जिक्र वाले की शान कि कहा कि सितारा डूब गया इसलिए रब नहीं है, चांद डूब गया इसलिए रब नहीं है, सूरज डूब गया इसलिए रब नहीं है। तो जो अहलुल जिक्र था उसने उसके डूबने से इस्तेदलाल किया, और जो खुद जिक्र था उसने सितारे को उतारा, चांद को तोड़ा, सूरज को पलटाया और बतलाया कि जो बंदे के तसर्रुफ में आ जाए वो हरगिज़ खुदा नहीं हो सकता। फी मुहकम किताबिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम।
مالک یوم الدین.